یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تا 187 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جس وقت آپ سے مانگیں جس وقت آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، تو میں قریب ہوں، میں سننے والا ہوں، پکارنے والے کی پکار، میں قبول کرنے والا ہوں، پکارنے والے کی پکار جس وقت وہ پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، سو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے. وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ وہ لوگ مجھ پر یہ ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پر ہوں. اُحِلَّ لَکُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، روزوں کی رات، رفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف. یہ رفث یہ کنایا ہے جماع سے. ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم لباس ہو بیویوں کا. بیویاں لباس ہیں تمہارا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم لباس ہو ان کا. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم لوگ. اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم لوگ کنتم تختانون انفسکم، اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہو. فتاب علیکم، سو اللہ تعالی متوجہ ہوا تم پر. سو اللہ تعالی نے تمہارے قبول کیا تمہاری توبہ کو. سو اللہ تعالی متوجہ ہوا تمہاری طرف. وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے. فالآن باشروہن، سو اب عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا، اور تلاش کرو اسے، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے. وَكُلُوا، اور کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ یہاں تک کہ واضح ہو جائے، کھل جائے تمہارے لیے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے. الخیط، دھاگا. ابیض، سفید. یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح ہو جائے. من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے. من الفجر، فجر سے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، سو تم پورا کرو روزے کو رات تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم لوگ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو.
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم لوگ معتکف ہو، اعتکاف میں ہو، مساجد میں۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، سو تم لوگ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، ڈرنے والے ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی کچھ تفسیر ہوئی۔ اسی تفسیر کو مزید میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اس آیت نمبر 188 سے قبل بھی رمضان کے روزوں سے متعلقہ اللہ جل جلالہ نے مسائل اور احکامات بیان فرمائے، نرمی اور شفقت کا، محبت کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ رکھا۔ درمیان میں ایک آیت آئی جو دعا سے متعلقہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہاں سے پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ جل جلالہ نے رمضان کے روزے، یعنی ایک آیت نمبر 179 میں رمضان کے روزوں سے متعلقہ مسائل اور ازواج سے متعلقہ مسائل اور حضرات صحابہ اکرام سے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ صحابہ سے اس کا ذکر، ان کی توبہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان اور خوشخبری، اور پھر رمضان المبارک کے روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، اس کی حد بندی کو بیان فرمایا، اور اعتکاف مسجد میں بیٹھنے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور ان سب چیزوں کا ذکر فرما کر بتلا دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حدود اللہ ہے، ان کو تجاوز نہ کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کا خیال کرنا، کہ ان میں پڑھنا تو دور کی بات، فرمایا ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ اللہ رب العزت اپنی آیات کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان آیات کریمہ پر پوری طرح انہیں سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب ایسا کریں گے تو لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے مقربین ہو جائیں گے۔ تو پہلے آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس کا ذکر کچھ کل ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے کہ اپنے مخلوق سے اس قدر محبت ہے، اس قدر برتاؤ ہے، اس قدر تعلق مضبوط ہے کہ مخلوق تو دور ہو سکتی ہے، اللہ جل جلالہ کبھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہو سکتا، وہ انتہائی زیادہ قریب ہے،
وہ ہر وقت ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو دیکھتا ہے، ہماری عبادات کو دیکھتا ہے، ہمارے رہنے سہنے کو دیکھتا ہے۔ ہر وقت اس کی نظریں اپنی مخلوق پر جمی ہوئی ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو مخلوق کو چاہیے اپنے رب کی محبت کی نظروں کا خیال کرے، احساس کرے، اس رب کی نافرمانی نہ کرے، اس رب کی نافرمانی نہ کرے، اس سے دور نہ ہو، اس کے احکامات کو نہ توڑے، ہمیشہ اس کی محبت میں اس کے احکامات کو بجا لائے، اس کے احکامات کو اس کی محبت میں بجا لائے۔ تو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ انسان کا تعلق، دعا مانگنے کا والے کا تعلق اللہ جل جلالہ سے قریب تر اور مضبوط کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ دعا مانگنا بہت ہی انمول چیز ہے دعا، اور ایسی دعا کہ جو مانگو قبول ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، حرام کی دعا نہ ہو، غلط چیز کی دعا نہ ہو، حلال چیزوں کی دعا ہو، اور جو بھی مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ تو دعا مانگنے میں اصول یہ بتلایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ تم لوگ اپنے رب کو چلا چلا کر نہ پکارو، بلکہ اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی و انکساری کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اقریب ربنا نناجینا، کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ آواز سے پکاریں؟ اور پھر فرمایا کہ ام بعید ربنا ندعونا، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں، بلند آواز سے۔ ندا، ندعونا ندا سے ہے، ندا کہتے ہیں پکارنا، اونچی آواز سے، بلند آواز سے کسی کو بلانا، کسی کو اپنی آواز کسی تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں ندا۔ ندا سے یہ لفظ آیا۔ تو فرق او لنجینا، لناجینا اس کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، آہستہ آواز سے، دھیمی آواز سے اللہ کسی کو اپنا پیغام سنانا۔ تو ہم لوگ اپنے دل میں کچھ سوچتے ہیں یا بہت دھیمی آواز سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، ہمارا رب ضرور سنتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں، کوئی سنے یا نہ سنے۔ اور دنیا والے کہ تک آپ کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے، رب تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو وہ تمہارے بلند آواز سے پکارنے کا محتاج نہیں ہے سننے میں، آہستہ آواز سے بھی پکارو گے تو وہ سنے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آواز سے اسے پکاریں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اسے بلند آواز سے پکاریں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کا نزول فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے پیغمبر آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں، جس وقت پوچھیں کہ میں کیا پوچھیں کہ فَإِنِّي قریب، میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں میں دور ہوں، وہ حدیث میں اس کی تفسیر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے
قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت کریمہ میں کہ میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اتنا قریب ہے اللہ جل جلالہ کی ذات، تو پھر بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جہاں پر بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت ہے وہاں بلند آواز سے، یعنی جس طرح بلند آواز سے پکارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا اور ہدایات رہی اور سنت ہے، وہاں پر بلند آواز سے پکارا جائے. لیکن جس جگہ پہ آہستہ آواز سے مانگنے کی پکارنے کی ضرورت ہے وہاں پر آہستہ آواز سے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. مثال کے طور پر بلند آواز سے پکارنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہم بلند آواز سے لیتے ہیں اذان میں، ہم اللہ تعالیٰ کا بلند آواز سے نام لیتے ہیں تکبیرات نماز میں. جماعت جس وقت کھڑی ہو تکبیر کہی جاتی ہے، اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں. اور اسی طرح پر جب محرم احرام باندھے ہوئے معتکف اعتکاف کرنے والا کعبۃ اللہ کا اعتکاف کرتا ہے تو وہاں پر بلند آواز سے تکبیرات کہنے کا حکم ہے کہ بلند آواز سے تکبیرات کہی جائے. اسی طرح پر عیدین کے دنوں میں جب عید الاضحیٰ کے لیے جب جاتے ہیں بلند آواز سے تکبیرات کہنے کا حکم ہے، بلند آواز سے تکبیرات کہنے کا حکم ہے. تو جن جگہوں پر بلند آواز سے تکبیرات کہنے کا حکم ہے، اللہ کا نام بلند آواز سے لینے کی ضرورت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں پر بلند آواز سے لیا جائے. لیکن جہاں پر آہستہ آواز سے ضرورت ہے وہاں پر آہستہ آواز سے لیا جائے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے میں اپنے آواز کو پست رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. دعا جو ہے، دعا مانگنے میں 3 چیزوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے. دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ 3 چیزوں کی پوری طرح رعایت کی جائے. نمبر 1، جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا مانگنے والا حرام چیزوں سے بچتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو. اگر اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا حرام ہے تو ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دنوں تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. 40 دنوں تک حرام کے غذا کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا کہ حرام چیزوں سے بچتا ہو. شرط دوسری شرط یہ ہے کہ دعا جب مانگ رہا ہو غفلت نہ ہو، دعا مانگنے میں غفلت نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو اور پورا رجحان اور توجہ اللہ جل جلالہ کی ذات کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جتنی ہماری طلب ہوگی، جتنی ہماری توجہ ہوگی، جتنے ہم متحرک ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. نمبر 3، دعا حرام چیزوں کی نہ ہو، گناہ کی چیزوں کی نہ ہو. دعا میں ہمیشہ حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، حلال کام ہے، حلال معاملات ہیں، ہمیشہ ان چیزوں کی دعا مانگی جائے، ہمیشہ ان چیزوں کی دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت جو ہے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب 3 چیزوں پر آپ نے عمل کیا. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جو تم نے دعا مانگی ہے تمہارا رب تمہارے ساتھ دعا مانگنے کے نتیجے میں تمہارے ساتھ 3 طرح کے معاملات فرمائے گا. جب ان 3 شرطوں کے ساتھ دعا مانگی
تو 3 شرطوں کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد اللہ جل جلالہ بھی تمہارے ساتھ پہلا یہ وعدہ کہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا، تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل جلالہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے۔ 3 شرطوں کے ساتھ اگر دعا مانگی جو ابھی بیان کی، تو جب اللہ جل جلالہ دعا کو قبول کرے گا تو دعا کو قبول کرنے کی اللہ رب العزت 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو ضرور اختیار فرمائیں گے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا اللہ جل جلالہ اسی کو قبول اسی کو دے دیں گے، جو مانگا وہی دے دی۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا اللہ تعالیٰ نے وہی چیز عطا کر دی۔ نمبر 2، جو مانگا گیا وہی نہیں عطا کی، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کوئی دوسرا اس کا کام کر دیا، کوئی مصیبت دور کر دی، کوئی پریشانی دور کر دی، کوئی آفت دور کر دی، کوئی نقصان دور کر دیا۔ اللہ رب العزت متبادل اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تو کوئی اور تمہارا جو تمہارے لیے بہت اہم ضرورت تھی کہ جس میں تم پڑ جاتے تو بہت بڑا خسارہ ہو سکتا تھا، نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو مانگا وہی نہیں دیا بلکہ اس کا بدل کسی اور صورت میں تمہاری دعا کی قبولیت کا ظاہر کر دیا۔ نمبر 3، کہ اللہ جل جلالہ نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیا، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیا۔ تو دعا قبول ضرور ہوگی لیکن تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک صورت دعا کی قبولیت کی ہوگی۔ تو بعض صحابہ اکرام نے دوسرا شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ کہ اللہ جل جلالہ کے حبیب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو، جب بھی میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ آج بھائی بھائی سے دور ہو سکتا ہے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے دور ہو سکتا ہے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے دور ہو سکتی ہے، پڑوسی پڑوسی سے دور ہو سکتا ہے، رشتہ دار سے دور ہو سکتا ہے، دنیا کے لوگ دور ہو سکتے ہیں، لیکن ہر نیک بخت اور بدبخت، کافر ہو یا مسلم ہو، ہر شخص کے قریب اللہ ہے۔ کافر توبہ کر کر تو دیکھے، مسلمان دعا مانگ کر کے تو دیکھے، اپنے رب کو پکار کر کے تو دیکھے، تو اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سننے کے لیے ہر وقت، ہر سمت، ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے، چاہے دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ۔ تو اس وجہ سے کتنی بڑی یہ تسلی اور حوصلہ افزائی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، احکم الحاکمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں مایوسی کس چیز کی، پھر ڈر کس چیز کا، پھر خوف کس چیز کا، پھر نقصان کا غم کس چیز کا، کسی چیز کے چھوٹ جانے کا غم کس چیز کا، کیونکہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں، اپنی مطالبات کو رکھیں، اپنے رب کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کرے، تو وہ مخلص دوست ہے، وہ سچا دوست ہے، وہ مخلص دوست ہے، وہ پوری کائنات سے سب سے زیادہ انسان کے قریب ہے، انسان کی جان سے زیادہ انسان کے قریب ہے۔ تو پھر اس رب سے ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط کر رکھیں۔ ایسا مضبوط کس طرح ہوگا؟ اس کے حکموں کو مان کر، نبی کی سیرت کو اپنا کر، اس کے گھروں کو آباد کر کر، اس کے لیے تمام گناہ کے راستوں کا سد باب کر کر، تمام برائیوں سے بچ کر
نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو ڈھال دینا، یہ اس رب کے محبت کا ایک نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے زندگی کو پوری طرح اللہ جل جلالہ کے لیے، اللہ جل جلالہ کے کام میں صرف کر ڈالو تو یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح وقف کر دینا، پوری طرح قربان کر دینا اللہ کے لیے۔ تو کیونکہ وہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ میرا رب میرا سچا دوست ہے، وہ میرا رب ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ پوری دنیا کمزور ہو سکتی ہے، وہ رب کمزور نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا غافل ہو سکتی ہے، وہ رب غافل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا دور ہو سکتی ہے، وہ رب دور نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا مطلب پرست ہو سکتی ہے، وہ رب مطلب پرست نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا احسان فراموش ہو سکتی ہے، وہ رب احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت آپ لوگوں کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ تم اپنے رب کے قریب ہو کر تو دیکھو، اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، اس سے توبہ کر تو دیکھو۔ جب اس سے توبہ کرو گے، مانگو گے، گناہوں کے سے توبہ کرو گے اور اپنی مناجات اس کے سامنے رکھو گے تو تمہاری مناجات کو بھی قبول فرمائے گا، توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ گناہوں سے پاک صاف کرنے کی بشارت وہ شروع ہی سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ لہٰذا اس رب کا احسان مان کر، اس رب کا شکر گزار بندہ بن کر پوری طرح اس کی عبادات میں اپنی زندگیوں کو صرف کر ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ باقی آیات کریمہ کی آیت کی انشاءاللہ کل تفسیر بیان